آج کی اس وضاحتی نشست میں خوش آمدید۔ تاریخ کو ہم اکثر محض تاریخوں اور واقعات کا ایک خشک سا مجموعہ سمجھ لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب ہم ابتدائی اسلام کے مکی دور پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو یہ کوئی عام سی کہانی نہیں لگتی، بلکہ ایک انتہائی شاندار، اسٹریٹجک اور مرحلہ وار عمل کے طور پر سامنے آتی ہے۔ آج ہم انہی 3 عظیم مراحل کی بات کریں گے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مکی دور میں اسلام کی دعوت آخر پھیلی کیسے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی ایک اچانک رونما ہونے والا واقعہ تھا یا کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ۔ لیکن یہ ایک بہت کم معلوم حقیقت ہے کہ مکہ میں اسلام کا پھیلاؤ ایک انتہائی سوچی سمجھی اور باقاعدہ 3 مراحل پر مشتمل حکمت عملی تھی۔ یہ کوئی بے ترتیب عمل بالکل نہیں تھا۔ آج کے اس سفر میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم دعوت کے تینوں مراحل کا ایک عمومی جائزہ لیں گے، پھر باری باری پہلے مرحلے یعنی خفیہ دعوت، دوسرے مرحلے کی کھلم کھلا دعوت اور تیسرے مرحلے میں مکہ سے باہر کی کوششوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس ساری جدوجہد سے ہمیں حکمت اور صبر کا کیا عظیم سبق ملتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دعوت کے 3 مراحل۔ اگر ہم ابتدائی مسلم کمیونٹی کے پروان چڑھنے کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں بنائیں تو یہ سفر ہمیں 3 بہت ہی واضح ادوار میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے 3 سال بالکل خاموشی اور خفیہ دعوت کے تھے، پھر چوتھے سے 10ویں سال تک کھلم کھلا دعوت کا ایک طویل اور کٹھن دور آیا، اور پھر آخر میں 10ویں سال کے اختتام سے لے کر ہجرت مدینہ تک اس پیغام کا دائرہ مکہ کی حدود سے باہر پھیل گیا۔ اب ہم ذرا قریب سے پہلے مرحلے کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ خفیہ دعوت کا دور تھا۔ دیکھیں، یہ خفیہ دعوت کا دور تقریباً پورے 3 سال تک جاری رہا۔ اب آپ یقیناً سوچیں گے کہ ایسا کیوں؟ دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ابتدائی مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، اور یاد رکھیں یہ رازداری کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تھا، بلکہ ان کمزور ابتدائی سالوں میں یہ ایک عملی ضرورت اور ایک بہترین حکمت عملی تھی۔ ظاہر ہے جب تعداد اتنی کم ہو تو تحریک کو فوراً ظاہر کر دینا کوئی سمجھداری تو نہیں تھی نا۔ اور اس انتہائی خاموش مگر اہم ترین دور میں جن عظیم ہستیوں نے سب سے پہلے اس پیغام کو قبول کیا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ چند ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے اس خفیہ مرحلے میں جو مضبوط بنیاد رکھی، اسی پر مستقبل کی اتنی عظیم الشان عمارت کھڑی ہوئی۔ لیکن پھر حالات نے ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ لیا۔ ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف جو کھلم کھلا دعوت کا دور تھا۔ ذرا ان دونوں حالات کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ ایک طرف وہ پہلا دور تھا جہاں بالکل خاموشی تھی اور گنتی کے چند مسلمان نہایت احتیاط سے کام لے رہے تھے، اور دوسری طرف جیسے ہی یہ پیغام عوامی سطح پر آیا اور کھلم کھلا دعوت کا باقاعدہ آغاز ہوا تو بالکل اسی لمحے قریش کی جانب سے شدت مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ منظر عام پر آنے کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی، اور یہ عوامی آزمائش کوئی 2-4 دن کی بات نہیں تھی۔ کھلم کھلا دعوت کا یہ بے حد کٹھن مرحلہ نبوت کے 4تھے سال سے شروع ہوا اور 10ویں سال کے آخر تک پھیلا رہا، یعنی لگ بھگ 7 سال کا ایک انتہائی طویل، مسلسل اور صبر آزما عرصہ، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئیں۔ ذرا سوچیں کہ جب یہ پیغام عوام تک پہنچا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مسلمانوں کو شدید ترین ظلم کا نشانہ بنایا گیا، سر عام ان کا مذاق اڑایا گیا، اور تو اور ان کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام پر ایسا وحشیانہ تشدد کیا گیا جسے سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پرامن پیغام کو عام کرنے کے بدلے میں یہ اس تحریک کا سب سے سخت ترین عوامی امتحان تھا۔ اس سب کے بعد ہم چلتے ہیں تیسرے مرحلے کی جانب، مکہ سے باہر کا سفر۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مکہ کے اندر مخالفت بالکل اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور دعوت کے راستے تقریباً بند ہونے لگے تو نبوت کے 10ویں سال کے آخر میں ایک بہت بڑی اور اسٹریٹجک تبدیلی کی گئی۔ ہجرت مدینہ تک اب تمام تر توجہ مکہ کی حدود سے باہر بسنے والے قبائل پر مرکوز کر دی گئی۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے پوری تحریک کا رخ موڑ دیا۔ اس مرحلے میں کئی انتہائی منظم اقدامات اٹھائے گئے۔
سب سے پہلے طائف کا وہ مشہور اور کٹھن سفر، اس کے بعد حج کے موقع پر مکہ آنے والے مختلف قبائل سے تسلسل کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی، اور پھر انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں اہل مدینہ نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، جس کے بعد وہ عظیم بیعت عقبہ پیش آئی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک قدم نے دوسرے قدم کے لیے راستہ صاف کیا۔ مکہ سے باہر ہونے والی اس اسٹریٹجک توسیع کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ دراصل اسی نے آنے والے مدنی دور کے لیے ایک انتہائی ٹھوس اور براہ راست بنیاد فراہم کی۔ مکہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور مدینہ میں ایک نئی ریاست کے قیام کے درمیان یہ تیسرا مرحلہ ایک مضبوط پل کی طرح تھا۔ اسی نے بالآخر ہجرت مدینہ کی راہ ہموار کی۔ اب اس پوری گفتگو اور ان تمام مراحل کو سمیٹتے ہوئے ہم آتے ہیں حکمت اور صبر کے اس عظیم سبق کی طرف۔ سچ تو یہ ہے کہ اس پوری تحریک کی کامیابی محض جذبات کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس پیغام کو جس طرح سے پھیلایا گیا، اس میں ایک بے پناہ صبر، انتہائی گہری حکمت اور ایک کمال کی مرحلہ وار پلاننگ شامل تھی۔ پہلے بالکل خاموشی، پھر کھلم کھلا اعلان کا کڑا امتحان، اور پھر ایک وسیع جغرافیائی حکمت عملی۔ بالکل یہی وہ عناصر تھے جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اور اب اس شاندار معلوماتی نشست کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز سوال جو میں آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس منظم اور قدم بقدم چلنے والی حکمت عملی نے آگے چل کر مدنی دور کی اس بے مثال کامیابی کا راستہ کیسے ہموار کیا؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ اسی میں اس دور کی پوری اسٹریٹجک بصیرت چھپی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ، اور سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیے گا۔